2 ستمبر 1945 کو دوسری عالمگیر جنگ اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس دن سے لے کر اب تک 77 برسوں میں کوئی ایسی جنگ نہیں چھڑی جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ مغربی اتحاد کی جیت کا بنیادی مقصد پوری دنیا پر ایک عالمی مالیاتی سودی نظام کے تحت حکمرانی کرنا تھا۔ یہ مقصد IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے بنا کر حاصل کر لیا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کسی بھی جنگ کو منصوبہ بندی سے یورپ اور امریکہ کے ساحلوں سے دور رکھا گیا۔ پہلے 40 سال سوویت یونین کے کمیونزم سے ڈرا کر ویتنام سے لے کر چلی تک لاتعداد ملکوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، جو سرزمین یورپ اور امریکہ سے کوسوں دور تھے۔ کمیونزم کی شکست کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا میدان بھی مسلم دنیا کو بنایا گیا، جس کی چیخ و پکار بھی یورپ و امریکہ میں سنائی نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک ایسی جنگ کی آگ اب بھڑک اٹھی ہے جس کا نقطہ آغاز ہی یورپ کا دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے ابتدائی ایام میں ہی میڈیا پر جو خوف کی فضا طاری تھی، اس میں سب یہ ماتم کرتے نظر آتے تھے کہ دربدر ہونے والے یہ افراد پسماندہ اور مخلوق الحال نہیں، بلکہ یورپی ہیں جو جدید تہذیب کی سہولتوں سے آراستہ زندگی کے عادی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس محاذ کے کھلنے کے صرف 15 دن کے اندر اقوام متحدہ نے پوری دنیا میں اس جنگ کے پھیلاؤ کے نتیجے میں خوراک، توانائی اور مالیاتی نظام پر اس کے اثرات کا جائزہ لینا شروع کیا، اور 13 اپریل 2022 کو ایک تفصیلی رپورٹ شائع کر دی گئی۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جنگ اگر صرف یوکرین اور روس کی سرزمین تک ہی محدود رہی تو پھر بھی اس کی وجہ سے پوری دنیا غلے کی شدید کمی کا شکار ہو جائے گی اور لاتعداد ممالک میں قحط جیسی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ تیل و گیس کی کمی کا بحران ٹرانسپورٹ اور کارخانے بند کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر معاشی کرنسیوں کا بحران بالکل جنگ عظیم دوم والی کساد بازاری لائے گا کہ لوگ بوری میں نوٹ بھر کر ڈبل روٹی خریدنے جائیں گے۔ اس وقت دنیا کا ہر ملک ان آنے والے خوفناک دنوں کے لیے خوراک اور توانائی کے ذخیرے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں کی بے حسی اور حالات سے بے اتنائی سمجھ سے بالاتر ہے۔ دنیا بھر کے معاشی تجزیہ نگاروں کے جائزوں کا مطالعہ کریں جو یوکرین روس جنگ کے ممکنہ معاشی اثرات پر لکھے گئے ہیں، تو ان میں پاکستان کے بارے میں خدشات سب سے نمایاں ہیں۔ مائیکل روبن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان پہلی 3 معیشتوں میں سے ہے جو اس جنگ کی وجہ سے دھڑام سے گر جائیں گی۔ وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس لیے بھی زیادہ خطرے میں ہے کیونکہ یہاں سالوں سے کرپشن، نااہلی اور غیر یقینی سیاسی صورتحال نے تباہی پھیلا رکھی ہے۔ مصر اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان یوکرین اور روس سے گندم منگوانے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ مشرق وسطیٰ کے باقی تمام ممالک کو گندم کی ضرورت ہے یا توانائی کی، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے دونوں کی ضرورت ہے۔ تجزیہ نگاروں کے نزدیک موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے ایک دن پاکستانی کرنسی بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کے پاس تیل اور گیس کا کوئی ذخیرہ موجود ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے گندم۔ اس قسم سرسی میں پاکستان کی نظریں چین کی جانب ضرور اٹھیں گی، لیکن پاکستان کی امریکہ نواز پالیسی اور IMF پروگرام اسے اس طرف دیکھنے بھی نہیں دے گا۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سے کون پاکستان کی مدد کون کرے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ عالمی رپورٹوں اور جائزوں کے مطابق اگست کے شروع تک پاکستان کی معیشت ایسی حالت میں پہنچ سکتی ہے کہ اس کے پاس تیل خریدنے اور گندم منگوانے کے لیے بھی فارن ایکسچینج موجود نہ رہے۔ سیاسی حالات اور نااہلی کا عالم یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری نہ ہونے کی وجہ سے آج 22 جولائی کو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ٹوٹ چکا ہے۔ 5 میں سے 3 ممبران آج ریٹائر ہو گئے، باقی 2 میں سے ایک عارضی گورنر ہے اور دوسرا سیکرٹری فنانس۔ شہباز شریف 3 ماہ میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ کس کو گورنر لگانا ہے، یعنی وہ اسٹیٹ بینک جس نے پاکستانی روپے کی قدر کو کنٹرول کرنا ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں ہارس ٹریڈنگ سے لے کر کرپشن اور سیاسی مناقشت سے لے کر عوامی غیظ و غضب پاکستان کو ایک ایسے خوفناک انجام کی طرف دھکیل رہا ہے جس کا تصور کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ ایران اور روس نے اپنا متفقہ موقف بنا لیا ہے۔ ترکی اور قطر بھی شام کے معاملے پر اکٹھے ہو چکے۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام عرب ممالک یہاں تک کہ عراق اور مصر جیسے امریکی آشیرواد والے ملک بھی جدہ میں محمد بن سلمان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اسرائیل کا بھی عالم یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل اس کا میڈیا اپنے جس صحافی کی مکہ مکرمہ میں تصاویر دکھا کر فخر کر رہا تھا، اس پر اسرائیل کے وزیر برائے ریجنل کوآپریشن ایس وی فریج نے باقاعدہ معافی مانگی ہے اور اسے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات کو خراب کرنے کی ایک گھٹیا سازش قرار دیا ہے۔ عسکری ماہرین اور عالمی معاشی تجزیہ نگاروں کے نزدیک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور دونوں جانب کی صف بندیوں کا عالم ایسا ہے کہ کسی قسم کا واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک بڑے عالمی معرکے میں داخلے سے پہلے امریکہ کی کوشش ہے کہ یوکرین میں گوریلا جنگ سے روس کو خون تھکوایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسلحے کی بے تحاشا ترسیل بھی کر دی گئی ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ گوریلا جنگ کے لیے نظریاتی لوگ چاہیے، یعنی مسلمان مجاہد ہوں یا کمیونسٹ یا پھر کم از کم قوم پرست تو ہوں۔ لیکن یوکرین والے تو خود بھاگ کر یورپی ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ اور یورپ کے لیے اب بڑی جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ اگر نہ کی گئی تو روس یورپ پر چھا جائے گا۔ اس میدان جنگ کو اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھا جائے تو مصر سے شروع ہونے والی خانہ جنگی، عراق پر لڑائی اور پھر شام میں شدید جنگ کے حوالے سے بیان کی گئی احادیث کی ایک ترتیب زمانی ہے۔ عرب میں ایک بادشاہ کی جانشینی پر لڑائی، مدینہ میں بدامنی اور وہاں سے ایک شخصیت کا مکہ آنا اور اس شخصیت کے ہاتھ پر بیعت، شام کی حکومت کا اس بیعت کے خلاف لشکر روانہ کرنا جو بیدہ کے مقام پر دنسا دیا جائے گا، جس سے یقین ہو جائے گا کہ یہ شخصیت امام مہدی ہے۔ افغانستان قدیم خراسان خصوصاً سے مجاہدین کا امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہونا، یورپ سے 80 جھنڈوں تلے فوج کا مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلنا، جس میں ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 سپاہی، حلب کے نزدیک عماق کے میدان میں خون ریز جنگ، قسطنطنیہ کا یورپ کے قبضے میں چلے جانا۔ جنگ میں سب سے پہلے فارس کے لوگوں کا مکمل خاتمہ، پھر تمام عرب قبائل خصوصاً قریش کا مکمل خاتمہ۔ ایسی خوفناک جنگ جس میں اس قدر لاشیں ہوں گی کہ اڑتے ہوئے پرندے کو بیٹھنے کے لیے بھی صاف جگہ نہیں ملے گی۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز، جس میں پہلے بھارت کا پلڑا بھاری، پھر چین کے ہاتھوں بھارت کی تباہی۔ بیت المقدس سے اس جنگ کے لیے لشکر کی روانگی، یہ لشکر ادھر ہند کو فتح کرے گا تو دوسرا لشکر ادھر قسطنطنیہ کو واپس فتح کر لے گا۔ جیسے ہی قسطنطنیہ واپس مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، دجال اپنی زنجیریں توڑ کر اصفہان کے 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر نکلے گا۔ ہند والا لشکر یہاں سے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس لے جائے گا تو وہاں اپنے درمیان حضرت عیسیٰ کو پائے گا جو دجال کے خاتمے کے لیے تشریف لائے ہوں گے۔ اس تمام ٹائم لائن کو تقریباً 2000 احادیث کے ذخیرے سے مرتب کیا گیا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ہم اس ٹائم زون میں آ چکے ہیں۔ واللہ عالم۔